ہر شخص جو تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے وہ وائکنگز کو ضرور جانتا ہوگا۔ وائکنگز اپنی بے پناہ طاقت اور اپنی بربریت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ دہشت اور وحشت کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ وائکنگز کے بارے میں دنیا بھر میں بہت زیادہ قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ دنیا میں کئی زبانوں میں ان پر سیریلز اور موویز بھی بنائی گئی ہیں۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل کرولوش عثمان میں بھی عثمانیوں کو ان وائکنگز کے ساتھ جنگ کرتے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وائکنگز کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور آخر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ وائکنگز باہری قزاقوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ سمندروں میں سفر کرتے تھے اور سامنے آنے والی ہر بستی اور علاقے میں لوٹ مار کرتے تھے۔ وائکنگز کسی قوم یا قبیلے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ لوٹ مار کے پیشے کا نام تھا۔ جو بھی اس پیشے سے منسلک ہوتا وہ وائکنگ کہلاتا۔ یہ اسکینڈینیویا کے ایسے مہمجو اور جنگجو تاجر اور قزاق تھے جنہوں نے 8ویں صدی کے آخر سے 11ویں صدی کے شروع تک یورپ کے ایک بڑے علاقے پر چڑھائی کی اور قبضہ کر لیا، اور یہ وائکنگز وہاں رہنے لگے۔ انہوں نے اپنی لمبی کشتیوں سے مشرق میں دریائے وولکا اور مغرب میں آئس لینڈ، گرین لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ تک لمبے لمبے سفر طے کیے۔ وائکنگز جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں آج ناروے، سویڈن اور ڈنمارک جیسے ممالک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں پڑنے والی برف باری اور بھوک افلاس نے ان کو لوٹ مار کے پیشے پر مجبور کیا۔ یہ لوگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے۔ اس پیشے کی اصل ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ کئی صدیاں پہلے ریگنر وائکنگز کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز کردار گزرا۔ ریگنر بنیادی طور پر ایک معمولی سا کسان تھا، لیکن ریگنر کی فطرت میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ریگنر کو کسی نے بتایا کہ اگر مغرب کی طرف سفر کیا جائے تو وہاں زرخیز علاقے ہیں اور امیر لوگ رہتے ہیں۔ ریگنر کو ان علاقوں میں جانے کی خواہش پیدا ہوئی تاکہ وہ لوٹ مار کر کے امیر ہو جائے۔ زیادہ امیر ہونے کی خواہش نے اسے مغرب کی طرف سفر کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس سفر میں 2 مسائل درپیش تھے۔ ایک تو کسی نے مغرب کی طرف آج تک سفر نہیں کیا تھا، دوسرا بادشاہ کی طرف سے مغرب کی طرف سفر کرنے پر پابندی تھی۔ ریگنر نے بادشاہ کی خدمت میں جا کر مغرب کی طرف سفر کرنے کی اجازت مانگی، مگر بادشاہ نے اس کو بغاوت سمجھا اور سختی سے روک دیا کہ وہ کسی صورت بھی مغرب کا سفر نہیں کرے گا۔ لیکن ریگنر مہمجو انسان تھا اور اس نے پانی میں راستے کی سمت تعین کرنے کا کمپاس بھی بنا لیا تھا۔ لیکن ریگنر کے لیے یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ یہ سفر کشتی پر ہونا تھا، لیکن ریگنر کشتی بنانا نہیں جانتا تھا۔ ریگنر کی اس مشکل کو فلاکی نامی شخص نے حل کیا۔ فلاکی کشتی رانی میں ماہر تھا اور سمندر کی لہروں کا مطالعہ کرنا اس کا شوق تھا۔ فلاکی کو بھی پیسہ کمانے کا شوق تھا اور وہ بھی دولت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ریگنر کے کہنے پر اس نے ایک کشتی بنائی جو ہوا کے زور پر چل سکتی تھی۔ ریگنر نے چند جنگجو لوگوں کو اپنا مقصد بتایا کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو کر بہت زیادہ دولت مند ہو سکتے ہیں۔ بھوک افلاس سے بے حال لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے ریگنر کا ساتھ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا اور بادشاہ کی مرضی کے خلاف مغرب کا سفر شروع کیا۔ 20 کے قریب لوگ سمندر میں کئی دن تک سفر کرتے رہے اور بالآخر وہ ایک ایسے ساحل پر اترے جہاں ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا۔ ریگنر اور اس کے ساتھیوں نے عبادت خانے پر حملہ کیا اور اس میں موجود لوگوں کو قتل کر دیا۔ ریگنر کو عبادت خانہ سے حد درجہ دولت حاصل ہوئی جو ریگنر نے اپنے ساتھیوں میں برابر برابر تقسیم کر دی۔ اس کارروائی کے بعد ریگنر اور اس کے ساتھی اسکینڈینیویا میں واپس آ گئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وائکنگز کی بالکل ابتدائی شکل کی تھی۔ وائکنگز کا گروہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ فلاکی نے بھی بڑی کشتیاں بنانی شروع کر دیں تاکہ لوٹ مار کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ ساتھ ہوں۔ ریگنر کا مغرب کی طرف سفر کرنا معمول بن گیا تھا۔ وہ اپنے جنگجو ساتھیوں کے ساتھ جس علاقے میں بھی جاتا لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتا تھا۔ ریگنر کی شہرت ایک خطرناک امیر اور مضبوط آدمی کی بن چکی تھی۔ اسکینڈینیویا کے بادشاہ کو قتل کر کے ریگنر خود سردار بن گیا۔ اب اس نے جنگجو لوگوں کا ایک لشکر بنا لیا اور مغربی ریاستوں پر ہر سال حملہ کرتا، سب کچھ لوٹ کر واپس آ جاتا۔ انتہائی عروج کے زمانے میں ریگنر کے مزاج میں اچانک تبدیلی آ گئی کہ وہ امن کی باتیں کرنے لگا، لیکن امن کے لیے شرط صرف پیسہ تھا۔
جنگ کرنے سے پہلے وہ مقامی سرداروں سے ہرجانے ادا کرنے کی بات کرتا تھا۔ اگر من چاہی دولت مل جاتی تو وہ واپس چلا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریگنر اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ اب پورے اسکینڈینیویا کا بادشاہ بن گیا۔ وائکنگز پورے مغرب کے لیے دہشت کی علامت بن چکے تھے۔ وائکنگز کی تاریخ حد درجہ بربریت سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ تاتاری بھی ان سے ڈرتے تھے۔ وائکنگز اور مسلمانوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس وقت مسلمانوں میں عباسی خلافت قائم تھی۔ مسلمانوں اور وائکنگز کی جنگ کے ثبوت بہت کم ملتے ہیں، لیکن ایک جنگ اندلس میں ہوئی تھی جو آج کا اسپین کہلاتا ہے۔ وائکنگز 54 کشتیوں کے ساتھ آج کے لزبن شہر کے کنارے اترے۔ 13 دنوں تک شہر میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا رکھا۔ اسپین کے بادشاہ عبد الرحمن نے وائکنگز کو شکست دینے کے لیے فوج بھیجی۔ کئی مقابلوں کے بعد مسلمانوں کو بالآخر وائکنگز پر فتح حاصل ہوئی۔